اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون۔ بلا شبہ اللہ تعالی نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی تمثیلیں پیش کرے۔ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی مثالوں سے اللہ تعالیٰ کو کیا سروکار۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھاتا ہے، اور گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں، اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بعض ایسی تمثیلیں یا مثالیں پیش کی ہیں جو اعتراض کرنے والوں کو پسند نہیں آئیں۔ قرآن مجید پر اعتراض تو ان کا پہلے ہی تھا، مگر ان مثالوں کو سن کے وہ مزید اعتراض کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس قسم کی مثالیں دے۔ مثلا قرآن مجید میں ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، بلا شبہ وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو، وہ ڈائٹیز جن کو تم پکارتے ہو، یہ اگر مل بھی جائیں تو ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ بات اصل میں سمجھانے کی تھی کہ تخلیق کا عمل یہ کسی مخلوق کا عمل نہیں ہے، مخلوق کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ خالق کا کام ہے۔ جن کو پکارا جاتا ہے، جن کو خدا سمجھا جاتا ہے، یہ خود مخلوق ہیں۔ انہوں نے کیا کسی کو پیدا کرنا ہے؟ وہ مکھی تک نہیں پیدا کر سکتے۔ اب اس قسم کی مثالیں جب قرآن مجید میں دی گئیں تو لوگ چی بچی ہوئے کہ یہ عجیب سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی باتوں کی اور وہ بھی حقیر تر چیزوں کی مثالیں دے۔ تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا میں بات سمجھانے کے لیے اگر کسی فیمیل مچھر کی بھی مثال دوں یا اس کے اوپر جو کچھ ہے، اس فیمیل مچھر کے اوپر ہلکی سی جو جوں ہوتی ہے اس کی بھی اگر بات سمجھانے کے لیے مثال دوں تو مجھے اس سے شرم نہیں آتی۔ مثال آخر کس لیے دی جاتی ہے؟ بات سمجھانے کے لیے، تاکہ بات بآسانی سمجھ آ سکے اور جلد سمجھ آ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اہل ایمان جو ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ یہ مثال جو ان کے رب کی طرف سے آئی ہے بالکل درست ہے، بالکل صحیح ہے۔ صحیح ذہن رکھنے والے وہ ان مثالوں کو پا کے سمجھتے ہیں کہ خواہ مثال کسی مچھر کی ہو یا اس سے کم تر کی، بات سمجھانے کی ہوتی ہے تو حق پہچاننے میں ہمیں اس مثال کے ذریعے کوئی دیر نہیں لگتی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ، رہے وہ لوگ جو کفر میں مبتلا ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کو ایسی تمثیلوں سے کیا سروکار، اس کو زیب نہیں دیتا۔ حالانکہ اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے۔ بات یہی ہے، جس نے ماننا ہے وہ ان چھوٹی چھوٹی مثالوں سے بھی بات کی تہ تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کو بہت جلد قرآن مجید کی مثالیں حق کی راہ دکھا سکتی ہیں اور بہت جلد وہ قرآن کے مقصد کو سمجھ سکتا ہے۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ، اور اس کے ذریعے سے گمراہ وہ نہیں کرتا مگر ان کو جو فاسق ہیں، جن کا منہ ہی کڑوا ہو، اس کو جتنا بھی میٹھا دیا جائے اس نے یہی کہنا یہ کڑوا ہے۔ ہیضے کا بیمار آدمی، اس کو جس قدر اچھی خوراک دی جائے اس کو ہضم نہیں ہوگی۔ فاسق قسم کے لوگ جب اس قسم کی مثالوں کو سنتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ان کو کوئی رہنمائی اس سے ملے
وہ الٹا یہ سمجھتے ہیں کہ اس مثال نے ہمیں بڑی تکلیف پہنچائی ہے. اور یہ فاسق کون لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں. اللہ کا عہد یہی ہے کہ میں نے دین کو قبول کیا، شہادت دی، اللہ کی وحدانیت کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی. تو میرا معاملہ اب اس کلمہ پڑھ لینے کے بعد جو کہ ایک عہد ہے، اب اللہ کے ساتھ اس طرح کا ہے کہ بعض مقامات پہ شعوری طور پر میرا دل جس طرف جھکتا ہے میں اس کو مانتا ہوں، جو اللہ کہہ رہا ہوتا ہے اس کو نہیں مانتا. شعوری طور پر دل جس طرف جھکتا ہے، دل جو کہتا ہے میں اس کو مانتا ہوں، لیکن اللہ جو کہتا ہے میں اس کو نہیں مانتا. معاشرہ جو کہتا ہے میں اس کو کرتا ہوں، لیکن دین جو کہہ رہا ہے میں اس کو نہیں کرتا. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اسے کاٹتے ہیں. معاشرتی تعلقات کو نبھانے میں بھی وہ بہت پیچھے ہیں. ہمارے ہاں رشتے کب ٹوٹتے ہیں اور کب جڑتے ہیں اور کیوں ٹوٹتے ہیں؟ قرآن مجید کی یہ تعلیم کہ رشتوں کو آپس میں جوڑا جائے، صلہ رحمی کی جائے. نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہاں تک فرمایا کہ جو شخص رشتہ داری کو کاٹتا ہے ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. لیکن یہ چیزیں کب ٹوٹتی ہیں؟ جب اپنے مفاد کی بات آتی ہے. رشتے ہوتے ہیں اور جب رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت ہمارے رویے کیا ہوتے ہیں، لیکن جب رشتہ لے بیٹھتے ہیں تو اس وقت ہمارے رویے کیا ہو جاتے ہیں. حالانکہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ بندوں کے ساتھ معاملے کو بھی درست رکھا جائے، اور جب رشتہ داری کا معاملہ آتا ہے تو اس معاملے کو تو اور زیادہ درست رکھا جائے. مگر یہ فاسق لوگ اس قسم کے معاملات کی بھی پرواہ نہیں کرتے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں. کیف تکفرون باللہ، کس طرح تم انکار کر سکتے ہو اللہ کا؟ اللہ کے ساتھ تم کفر کے مرتکب کیسے ہو سکتے ہو؟ تمہارے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم مردہ تھے، کچھ بھی نہیں تھے، نام و نشان تک نہیں تھا. فَأَحْيَاكُمْ، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا. یعنی ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آئے، بلکہ اللہ نے ہمیں زندہ کر کے اپنی مرضی سے اس دنیا میں بھیجا ہے. لہذا اس زندگی میں اللہ کی مرضی چلے گی، اپنی مرضی نہیں چلے گی. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مار دے گا. ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، پھر تم سب نے اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. یہ مارنا، پہلے کچھ نہ ہونا، پھر زندہ کر دینا، پھر اس کے بعد ایک وقت کے بعد مار دینا، پھر دوبارہ زندہ کرنا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یعنی دیکھیے ہم پہلے کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے. اللہ نے وجود بخشا اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم کس طرح بیٹھے ہیں اور کتنی نعمتوں کا یعنی ارد گرد ہمارے جو ہیں ان سے ہم مستفید ہو رہے ہیں. یہ کم احسان تو نہیں ہے. یہ احسان جو اللہ نے ہم پر کیا ہے اس کو پا کے ہم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کے انکار سے مراد یہ کہ ہم اللہ کا کہنا ماننا کس طرح ترک کر سکتے ہیں؟ ہم کو اس کا حکم ماننا چاہیے. پھر یہ بھی ہے کہ ہم اس زندگی کو پا لینے کے بعد یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے بہرحال ایک وقت یہاں سے بھی رخصت ہونا ہے. پھر جب ہم نے مرنا ہے تو مرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں پھر میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا. پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بعد اسی کی طرف تم نے پلٹنا ہے، کسی اور پلانٹ پہ نہیں جانا. جب جانا ہی اسی کی طرف ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات نہ ماننے کی کیا توجیہ، کیا ہمارے پاس دلیل ہے؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی. پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. پہلے اللہ نے ہم انسانوں کا کام کیا، ہمارے لیے زمین تیار کی، ہمیں ترجیح دی، اور پھر اس کے بعد آسمان کی طرف متوجہ ہوا. اور پھر آسمانوں کو بنانے کے بعد
ہر چیز کو ٹھیک حکم دے دیا، اور پھر اس حکم کے بعد اللہ تعالی غافل نہیں ہوا، بلکہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کا اس کو علم ہے، کائنات کی ایک ایک چیز جو کچھ بھی کر رہی ہے وہ اس سے لاپرواہ نہیں ہے، اس کا علم رکھتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال درست ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے عرض کی مولا نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے، حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان کو سب نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق کے بارے میں مختلف مقامات پر ذکر فرمایا ہے، مگر یہ موقع جو یہاں ہے، یہاں اصل میں جو بات کہنا چاہیے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی ہے فرشتوں کو، ان سے مشورہ نہیں لیا۔ یہ مشورہ نہیں ہے، یہ صرف ان کو اطلاع دی ہے کہ میں اس زمین پہ اپنا ایک خلیفہ بنا رہا ہوں۔ انداز دیکھیے، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، پھر ذرا اس وقت کا اللہ کے رسول آپ تصور کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا تھا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے سے کہتی ہے تیری ماں نے کہا، وہی انداز ہے، تیرے رب نے جیسے کہا۔ پیار ہے اللہ کو اپنے رسول سے، اور فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ انگلش کا ایک مناسب سا ورڈ ہے وائس رائے۔ اوپر سے احکام آئیں اور اس وائس رائے کا کام ہوتا ہے اس کو امپلیمنٹ کرے۔ اس اعتبار سے انسانوں میں ہر شخص ایک خلیفہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو احکام رسول کے ذریعے افراد تک پہنچائے جاتے ہیں، ان افراد کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان احکامات کو نہ صرف اپنی ذات پر امپلیمنٹ کرے بلکہ جہاں تک اس کا بس چلتا ہے وہاں بھی چلائے۔ خلیفہ کا لفظ ذمہ داری کا لفظ ہے۔ فرشتوں نے جب اس لفظ کو سنا تو قالو، انہوں نے اس لفظ کے ذریعے سے شاید یہ محسوس کیا کہ یہ بہت بڑے اختیارات کا مالک ہوگا، خود مختار ہوگا، اور پھر اللہ کی طرف سے جو احکام اس کو آئیں گے، ظاہر ہے خلیفہ ہے، تقرر ہو رہا ہے، بڑے اختیارات کا مالک ہوگا، تو ان اختیارات سے کہیں تجاوز نہ کر جائے۔ انہوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظامات کو بگاڑ دے اور خون ریزیاں کرے؟ یہ جو الفاظ ہیں، بعض مفسرین نے ان الفاظ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ انسانوں سے پہلے اس زمین پر جن آباد تھے۔ معلوم نہیں یہ روایت درست ہے یا نہیں، بہرحال مفسرین نے یہ باتیں لکھی ہیں۔ ان جنوں نے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور بڑا فساد برپا کیا، خون ریزی بھی خوب کی۔ اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے فرشتوں نے یہ بات کہی کہ کہیں یہ خلیفہ اختیارات کا مالک اس زمین پہ آ کے فساد تو نہیں کرے گا، خون ریزی تو نہیں کرے گا۔ رہی یہ بات کہ اگر یہ خلیفہ صرف آپ کی عبادت کے لیے آ رہا ہے تو وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح بھی کرتے ہیں اور آپ کے لیے تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں، وہ کام تو ہو رہا ہے۔ لہذا
خلیفہ کی ضرورت ہی کیا ہے جبکہ ہم اس ضرورت کو پورا کر رہے ہیں؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے جواب میں فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ میں جو کچھ جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس خلیفہ کو میں نے آزاد تو پیدا کرنا ہے، تم بندھے ہوئے ہو، فرشتے بندھے ہوئے ہیں، یہ آزاد ہوگا، یہ صرف عبادت نہیں کرے گا بلکہ کچھ اور بھی کرے گا، اور پھر اپنی آزادی کے ساتھ، اپنی چوائس کے ساتھ جب میری اطاعت کرے گا تو پھر یہ تو بہت بڑا ایک مقام ہے۔ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، علم الاسماء عطا کیا، فیڈ کر دیا کہ بھئی جو چیز بھی تمہیں نظر آئے اس کے بارے میں غور و خوض کرو اور اس کا کوئی نہ کوئی نام تم خود رکھ سکتے ہو۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان چیزوں کو اللہ نے فرشتوں پر پیش کیا۔ اب آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے علم کی برتری فرشتوں پر ثابت کی جا رہی، اور علم کی برتری حقیقت میں بہت بڑی برتری ہے، بشرطے کہ اس میں غرور نہ ہو، تواضع ہو۔ فقال، اللہ نے ان سے فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، یہ چیزیں بھلا ان کے نام بتاؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ خدا نخواستہ کسی خلیفہ کے تقرر سے نظام بگڑ جائے گا تو مجھے ذرا تھوڑا سا تکلف کرو اور ان چیزوں کے نام بتا دو۔ کیا انسان فساد کرے گا یا اس کو کچھ علم بھی حاصل ہوگا، اور علم کے ذریعے سے معلوم نہیں وہ کیا کچھ کر ڈالے۔ قالو، انہوں نے جواب میں عرض کی اللہ آپ کی ذات نقص سے پاک ہے، یعنی آپ کے جو فیصلے ہیں ان میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ سبحانک کا جو لفظ ہے، ہم بھی کہتے ہیں نماز میں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ذات ہر نقص سے پاک ہے، کوئی عیب نہیں ہے اس میں۔ یہ عاجزی اور انکساری فرشتوں کی اللہ کی جناب میں یہ بات محسوس کراتی ہے کہ یہ صفت اللہ کو پسند ہے، اور اس کے مقابلے میں اکڑ جو ابلیس کے اندر تھی وہ اللہ کو پسند نہیں۔ انہوں نے کہا سبحانک، اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے، بس اتنا کچھ جانتے ہیں۔ انک انت العلیم الحکیم، حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والے آپ کے سوا اور کوئی نہیں۔ اعتراف ہے۔ اب دیکھیے اسلام میں اہل علم کی کیا قدر ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا آدم تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ، یعنی وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عطا کیا تھا اب آدم سے فرمایا تم بتاؤ۔ فرشتوں سے پوچھا، انہوں نے اعتراف کر لیا ہمیں علم نہیں ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ فرشتوں کا علم بڑا محدود ہے۔ اللہ نے ان کو جو علم دے رکھا ہے سوائے اس علم کے اور وہ کچھ نہیں جانتے، اور جو اللہ نے حکم دے رکھا ہے سوائے اس کے اور وہ کچھ اور نہیں کرتے۔ ان کا علم محدود، ان کے کام محدود۔ ان کے مقابلے میں حضرت انسان، اس کا علم بھی لامحدود اور اس کے کام بھی لامحدود۔ ایک برتری تو یہ ہے، اور پھر اسی برتری کو اللہ تعالیٰ نے یوں ثابت کیا کہ آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے ان کو ان چیزوں کے نام بتا دیے تو پھر اللہ نے فرمایا الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں، یعنی غیبیات کو میں جانتا ہوں۔ سکھانا یہ چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کہ محض فساد کے ڈر سے ایک اچھی چیز کو چھوڑ دینا مناسب نہیں۔ انسان ٹھیک ہے فساد کرتا ہے، لیکن انسان جو کچھ کر رہا ہے وہ کوئی اور بھی نہیں کر رہا، یہ وہ چیز ہے جو کہ قابل غور ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کر دیا اور اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔
یہ ایک اور وجہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی یا انسان کی فضیلت کی ایک اور شکل کہ فرشتوں سے اکرام کرایا جا رہا ہے حضرت انسان کا کہ اسجدوا لآدم، آدم کے آگے جھک جاؤ، اس کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ اس وقت جائز تھا، تعظیمی سجدہ اس وقت جائز تھا، یا اس کے بارے میں اتنا بھی معنی اس کا کیا جاتا ہے کہ اس کے آگے جھک جاؤ۔ فسجدوا، وہ سب جھک گئے، اللہ کا حکم تھا، انہوں نے مانا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، اس نے حکم کی تعمیل کرنے سے انکار کر دیا۔ ابا واستکبر، وہ اپنے بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا، یعنی اس نے اللہ کے حکم سے انکار کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ نہیں کیا تھا، بلکہ تکبر کی بنیاد پہ کیا تھا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ نافرمانوں میں شامل ہو۔ اللہ کا حکم آ جائے تو اس کے حکم کے مقابلے میں کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی کوئی توجیہ پیش کرے۔ اللہ کا حکم ہو، اس کے مقابلے میں کوئی اور دلیل پیش کرے، کسی کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ سبمیشن اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ کا حکم آئے، اس کا صحیح بندہ اس کو مان لے۔ لیکن اس نے کچھ دلائل دیے تھے، کہتا تھا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، آدم مٹی سے بنے، میں آگ سے بنا۔ مٹی آگ کے مقابلے میں کمزور چیز ہے، آگ برتر ہوتی ہے اور مٹی کہتر ہوتی ہے، تو کہتر جو ہے اس کو بہتر کو سجدہ کرنا چاہیے، نہ کہ بہتر کو کہتر کو سجدہ کرنا۔ یہ اس نے جواب دیے۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، صرف اللہ کے حکم کے مقابلے میں جب اس نے اپنے دلائل پیش کیے تو اللہ نے فرمایا کہ نافرمانوں میں اس کا شمار اب ہوگا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمْ، اور ہم نے کہا اے آدم، اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو۔ یہاں پر دو باتیں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم انسانوں کا اوریجن کیا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہے وہ کس طرح ہوئی، وہ ہم نے پڑھ لی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جہاں فرمایا کہ میں نے خلیفہ بنایا، میں اس کو بنانا چاہ رہا ہوں، میں اس کو پیدا کر رہا ہوں، تو آدم کی تخلیق بطور ایک حضرت انسان کے وہیں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، نہ کہ وہ خدا نخواستہ کسی اور کی اولاد ہے یا ترقی یافتہ شکل ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر جنت میں اللہ نے حکم دیا آدم علیہ السلام کو تو ان کے ساتھ ان کی بیوی کا بھی ٹھکانہ بنایا۔ وَزَوْجُكْ، آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور دونوں وہاں بفراغت جہاں سے چاہو کھاؤ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ یہ بطور امتحان کے اللہ نے فرما دیا کہ ساری جنت تمہارے لیے سوائے اس درخت کے، اس کے قریب نہ جانا۔ یہ امتحان دنیا میں ہمارا بھی ہو رہا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس کو کھانا، اس کے قریب نہیں جانا۔ امتحان وہاں بھی ہوا، دنیا میں بھی ہو رہا۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا۔ ازلہ، پھسلا دیا، ایسی پھسلاہٹ جو بلا ارادہ ہو، یعنی انسان کا ارادہ نہیں ہوتا کہ میں پھسلوں۔ آدمی جا رہا ہے، پھسل گیا، کیلے کا چھلکا پڑا تھا، اچانک ہی پاؤں اس پہ پڑا، پھسل گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کوئی جان بوجھ کے کیلے کے اوپر اپنے پاؤں کو نہیں رکھتا کہ خود میں پھسلنا چاہتا ہوں۔ یہ شیطان کی طرف سے جب آتا ہے اس قسم کا دھوکہ تو پھر انسان اس کے بھرے میں آ کے پھسل جاتا ہے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو خلیفہ ہے وہ معصوم نہیں ہے، اس سے بھی تھوڑی بہت غلطیاں ہوتی ہیں۔ اور یہ غلطیاں کس بنیاد پہ ہوتی ہیں؟ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم اس درخت کے پھل کو قرب کا ذریعہ سمجھ بیٹھے،
بس اتنی بات ہے. آپ اس کو اجتہادی غلطی کہہ دیں یا فہم کی غلطی کہہ دیں، لیکن یہ گناہ نہیں کیا انہوں نے. یہ ان کی ایک اجتہادی غلطی تھی. اس کو فسق یا معصیت نہیں کہا قرآن میں. یعنی اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس معنی میں گناہ نہیں ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے اس کو کیا ہو. تو اس اعتبار سے خلیفہ جو ہے، آدم جو ہے، وہ معصوم نہیں ہے. اس سے تھوڑی بہت بہرحال غلطیاں ہوں گی اور ہوتی ہیں. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، آخرکار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا. یہاں ایک اور غلط فہمی کا ازالہ ہونا چاہیے کہ اکثر و بیشتر یہ بات سننے میں آتی ہے کہ عورت ہی ہے جو سبب بنی ہے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوانے کا. یہ بڑی غلط بات ہے. ہمارا دین یہ نہیں کہتا. قرآن مجید کہہ رہا ہے فَأَزَلَّهُمَا، ان دونوں کو پھسلا دیا شیطان نے. دونوں کو، ایک کو نہیں، دونوں کو شامل کیا ہے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تو ہم نے کہا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے. اب دونوں کو اتار دیا، آدم کو اور ابلیس کو، اس لیے کہ تمہاری دشمنی ظاہر ہو چکی ہے. آسمان پہ جنت تھی، وہاں سے اتار کے حضرت آدم اور ان کی ساری نسل جو مراد ہے ان کو اتار دیا، اور پھر شیطان ابلیس کو بھی وہاں سے اتار دیا. یہاں سے نکل جاؤ. کیوں؟ ایک دوسرے کی دشمن ہو تم. آگ اور مٹی کا یہ کھیل، یہ کسی ایک کو اطمینان سے نہیں بٹھائے گا. لہذا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے اب زمین میں ٹھکانہ ہے. اب زمین کا جب نقشہ دیکھتے ہیں تو اس میں پتہ یہی چلتا ہے کہ یہاں حسد ہے، خود غرضی ہے، باہمی کشمکش ہے، تو کاروبار یہیں پہ چلے گا. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک مقررہ وقت تک وہاں پر گزر بسر کے اسباب ہیں. یہ اسباب دائمی نہیں ہیں، ایک مقررہ وقت تک کے لیے ہیں. اور اگر اس جنت گمگشتہ کو دوبارہ پانا ہے تو پھر اس کا حل کچھ اور ہے. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم علیہ السلام نے جب اس فضا کو دیکھا اور گزشتہ جنت کو یاد کیا تو پوچھا، اللہ اس جنت میں اب کیسے آ سکتا ہوں؟ کوئی گناہوں کی معافی کی راہ ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چند کلمات سکھائے. آدم علیہ السلام نے توبہ کی، جس کو ان کے رب نے قبول کر لیا، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ ہے فرق انسان میں اور شیطان میں. انسان غلطی کرتا ہے، رب کے حضور گڑ گڑاتا ہے. اللہ اس قصور کی کوئی معافی ہے تو وہ معافی مانگتا ہے. لیکن شیطان سے بھی قصور ہوا تھا، اس نے نہیں پوچھا اللہ میرے قصور کی بھی کوئی معافی ہے. قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا. یہ مستقبل کا ایک پروگرام اللہ تبارک و تعالی نے آدم کو بتا دیا، آدم اور ان کی نسل، کہ دنیا میں اب رہنا ہے، زمین پہ رہنا ہے. اب اس زمین پہ رہ کے میری طرف سے تمہاری طرف ہدایات آئیں گی، گائیڈ لائن ملے گی کہ کون سی راہ درست ہے، کون سی غلط ہے. اس گائیڈ لائن کے مطابق اگر اپنی زندگی گزار کے تم میری طرف آؤ گے تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ایسی صورت میں کوئی خوف نہیں ہوگا یہاں میرے پاس آنے کا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی دنیا ترک کرنے کا کوئی غم ہوگا. بڑا اطمینان نصیب ہوگا. مقصد کیا تھا؟ کہ اس دنیا میں آ کے آدم اور اس کی اولاد اگر چاہتی ہے کہ میں دوبارہ واپس اسی مقام پہ جاؤں جہاں اللہ نے مجھے پہلے رکھا تھا، تو پھر اس کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کی پیروی اس کے لیے ضروری ہوگی.
بس صورت دیگر اس مقام کو نہیں پا سکتا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو میری اس ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. گویا کہ راہیں بالکل واضح کر دیں، کہہ دیا جو چاہو اختیار کر لو. سیدھی راہ اختیار کرنی ہے تو پھر میری ہدایت کی پیروی کرنا ہوگی، الٹی راہ اختیار کرنی ہے تو پھر جو چاہو کرو. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ دونوں راہیں ہم انسانوں کو مل گئیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تو یہ کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، لیکن بھیجا ان کو جنت میں. تو وہ اصل میں جو ٹریولنگ ہے وہاں سے پیدائش کے بعد اس کو زمین پہ اتارنے کی راستے میں ایک فیز تھا کہ وہاں ان کو رکھ کے جنت کا ایک نظارہ دکھا دیا جائے کہ یہ وہ چیز ہے جو کہ بعد میں ابدی مقام کا ہے. فی الحال یہ زندگی آپ نے زمین پہ گزارنی ہے. تو وہ راستے میں ایک فیز آیا جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں رکھا گیا، اور پھر اس کے بعد طے شدہ منصوبے کے مطابق ان کو زمین پہ اتار دیا گیا. اور دونوں کو، جن کو بھی اور انسان کو بھی، دونوں کو وہیں اتار دیا گیا. جیسے یہ واقعات کا تسلسل جو قرآن شریف میں ذکر کیا گیا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے، تو یہ چیز محسوس ہوتی ہے کہ ایک گرینڈ پلان میں یہ چیز ہر چیز پہلے سے اللہ تعالیٰ کو علم تھا ان چیزوں کا کہ شیطان انکار کرے گا، اس کو میں جنت سے نکالوں گا باہر، پھر دنیا میں بھیجوں گا. پر یہاں ایک مسلسل جدوجہد شیطان میں اور انسان میں رہے گی تا قیامت. ہاں بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم تو ازلی علم ہے. اس کے علم کی ابتدا پیدائش آدم علیہ السلام سے نہیں ہوتی، بلکہ ازلی علم ہے. اور یہ ازلی علم ایسا علم کہلاتا ہے جس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے. انسانوں کی پیدائش سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا اس کا بھی علم اللہ کے پاس ہے، اور جب کچھ نہیں تھا اس وقت کا جو علم ہے وہ بھی اللہ کے پاس. اس لیے جب کچھ نہیں ہوگا تو وہ بھی ایک علم ہے، وہ بھی اللہ عز و جل کے پاس ہے. یعنی یہ نہیں کہ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم میں یہ بات آئی تب یہ سارا سلسلہ شروع ہوا، نہیں، پہلے سے تھا اور اسی کی مناسبت سے یہ سلسلہ چلا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی میں مثال دوں کہ قرآن مجید کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن اس کلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتارنے سے پہلے لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا، اور لوح محفوظ میں ہر شے لکھی جا چکی ہے. جو کچھ بھی قیامت تک یا قیامت کے بعد تک ہونا ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تحریر کر دیا ہے. اب اس لوح محفوظ کو، یعنی یہ ایسی چیز ہے لوح محفوظ جو زمین اور آسمان کی پیدائش سے پہلے کی، اللہ کے علم کے مطابق اس میں سب کچھ لکھ دیا گیا. اس میں قرآن مجید بھی لکھا ہوا. اب زمین بنتی ہے، انسان یہاں آباد ہوتا ہے، انسانوں کے بعد کئی لوگ آتے ہیں، آتے جاتے ہیں، آتے جاتے ہیں. وہ حالات پیدا ہوتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا ہوتے ہیں. اب آپ جب پیدا ہوتے ہیں 40 سال کے عرصے میں جو ماحول بنتا ہے، پھر اس کے بعد قرآن مجید اترنا شروع ہوتا ہے. یعنی اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ماحول جو بنایا گیا اور جس قسم کے افراد پیدا کیے گئے، جو آپ کے ساتھی بھی بنے، جو آپ کے مخالف بھی بنے، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے علم ازلی میں موجود تھی، اور اسی کی مناسبت سے وہ قرآن اترتا جاتا ہے. حالات ویسے بنتے ہیں، قرآن اترتا جاتا ہے، اترتا جاتا ہے، اترتا جاتا ہے. تو یہ جو علم ہے اللہ کا ذاتی علم ہے، تو یہ علم ازلی کہلاتا ہے.